بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف آپ حضرات نے پڑھ لی تھی کہ ایسا صیغہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور بعد میں کسی اسم ظاہر کو رفع بھی دے رہا ہو تو یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ اس کی مثالیں پڑھ لی تھی۔ درمیان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فَإِن طَابَقَتْ مفرداً جاز الامران سے اس کا حکم بیان فرمایا ہے کہ صیغہ صفت اور بعد میں آنے والا اسم ظاہر، اس کی 4 صورتیں آپس میں ممکن ہیں۔ بیٹھ جائیں۔ صیغہ صفت اور بعد میں آنے والے اسم ظاہر کی یہ مسئلہ ویسے سمجھ لو، بعد میں صرف ترجمہ کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ ایک صیغہ صفت ہوتا ہے، صیغہ صفت کے بعد اسم ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے استعمال کی ممکنہ صورتیں کتنی ہیں؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں آپس میں برابر ہوں، مفرد ہونے، تثنیہ ہونے یا جمع ہونے میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، اسم ظاہر اور صیغہ صفت کا۔ جیسے اس کی صورت کیا ہے؟ صیغہ صفت مفرد ہے، بعد والا اسم ظاہر مفرد یا تثنیہ، یا اس کے برعکس ہے کہ جی صیغہ صفت تو مفرد ہے اور یہ بعد والا اسم ظاہر جی تو اس کی اختلاف کی صورت کیا ہے کہ جو بعد والا اسم ظاہر ہے اور صیغہ صفت ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جی کیا ہو، صیغہ صفت مفرد، بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہے اور بعد والا اسم ظاہر جو ہے وہ مفرد ہے۔ اس میں اگر بالفرض مفرد میں دونوں برابر ہیں، صیغہ صفت بھی مفرد ہے اور بعد والا اسم ظاہر بھی مفرد ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں 2 باتیں جائز ہیں۔ مبتدا کی قسم اول بنانا بھی جائز ہے، مبتدا کی قسم ثانی بنانا بھی جائز ہے۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھ لے، اقائم زیدن، قائم صیغہ صفت ہے، یہ بھی مفرد ہے، زیدن یہ بعد والا اسم ظاہر ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ لہذا اسی کے بارے میں متن میں فرمایا ہے کہ جی جاز الامران، اس میں 2 امر جائز ہے۔ 2 امر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اقائم زیدن ہے، اس کو مبتدا کی قسم اول اور مبتدا کی قسم ثانی دونوں بنا سکتے ہیں۔ ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب یہ ہوگی جی اقائم میں حمزہ استفہام کا ہے، قائم صیغہ صفت کا ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے، قائم مقام خبر کے یہ بن جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یوں کہے جی اقائم زید میں قائم یہ خبری مقدم ہے اور زید یہ مبتدا مؤخر ہے، تو یہ اس طرح مبتدا کی قسم اول بن جائے گی۔ تو مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسم اول بھی بنا سکتے ہیں۔ کون سی صورت کو؟ وہ والی صورت جہاں پر صیغہ صفت اور بعد والا اسم ظاہر دونوں کیا ہے؟ دونوں مفرد ہوں، دونوں جو ہے وہ اکیلے ہوں، مفرد ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں تثنیہ یا جمع میں برابر ہوں۔ اب یوں کہتے ہیں اقائمانی الزیدانی، اقائمون الزیدون، تو یہ بات سمجھ لے کہ جی یہ فیصلہ ہم کہاں پر کریں گے کہ جی کس کو مبتدا کی قسم اول بنانا ہے، کس کو مبتدا کی قسم ثانی۔ 2 لفظ ہے، ایک کو ہم نے مبتدا بنانا ہے، دوسرے کو خبر بنانا۔ ایسے ہی ہے، مبتدا کی قسم اول بنائیں یا مبتدا کی قسم ثانی بنائیں تو ان 2 لفظوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ یا تو مبتدا اور خبر کا ہے یا پھر فعل اور فاعل جیسا تعلق ہے، یا پھر کس طرح کا تعلق ہے؟ فعل اور فاعل جیسا تعلق ہے۔ تو اگر یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جو فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے تثنیہ کی یا جمع کی، تو وہ تثنیہ یا جمع کی ضمیر ہی اس کا فاعل ہے، اب کوئی اور چیز اس کا فاعل نہیں بن سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم مبتدا اور خبر بناتے ہیں تو پھر مبتدا اور خبر میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خبر اس کا مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، کس کے؟
مبتدا کے ساتھ۔ راجع اور مرجع کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی خبر کو ہم جب بناتے ہیں مبتدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، حمل کرتے ہیں، تو مبتدا اور خبر میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ فعل اور فاعل کے جو احکامات آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں وہ بھی اس کا بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لہذا جب ہم اس کو مفرد شکل میں لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں نے ایک صورت پڑھی ہے کہ یہ دونوں مفرد ہوں، جیسے اقائم زید، اب اس میں دیکھیں قائم صیغہ صفت کا ہے، زید اس کا فاعل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زید مبتدا ہے، قائم اس کے لیے خبر ہے، قائم کے اندر مفرد کی ضمیر ہے جس کا مرجع زید ہے، دونوں میں برابری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دونوں صورت یہاں ہو سکتی ہے، حکم بھی دونوں پر لگ گیا کہ جی مبتدا کی قسم اول بھی بنا سکتے ہیں، قسم ثانی بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں تثنیہ یا جمع میں برابر ہوں، آپ یوں کہیں اقائمانی الزیدانی، اقائمون الزیدون، اب قائمان اور قائمون میں تثنیہ اور جمع کی ضمیر آ گئی، قائمانے میں تثنیہ کی ضمیر ہے، قائمون میں جمع کی ضمیر ہے۔ جب آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جب فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے تو وہی اس کا فاعل ہے، اب کوئی اور چیز اس کا فاعل نہیں ہے۔ تو اسی طرح قائمانی اور قائمون میں جب ضمیر آ گئی تو ضمیر کے آنے کی وجہ سے اب بعد والے اسم ظاہر اس کا فاعل ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب دونوں تثنیہ یا جمع میں برابر ہوں اب یہ مبتدا کی قسمیں اول ہی ہے، قسم ثانی اب یہ نہیں بن سکتے۔ قسم ثانی میں کیا ضروری ہے کہ بعد والا جو اسم ظاہر ہے وہی اس کے فاعل کی جگہ پر ہو، وہی اس کے لیے فاعل کی جگہ پر ہو، اسی کو رفع دے رہا ہوں۔ اور اقائمانی الزیدانی، اقائمون الزیدون میں قائمن نے جو رفع دیا ہے بحیثیت فاعل کے، وہ بعد والے اسم ظاہر کو نہیں دیا بلکہ کس کو دیا ہے؟ ضمیر کو دیا نا، قائمانے میں ضمیر ہے، قائمون میں ضمیر ہے، یہی اس کا فاعل ہے۔ تو جب یہ تثنیہ اور جمع میں ایک دوسرے کے برابر ہو پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ مبتدا کی قسمیں اول ہے، قسم ثانی نہیں ہے۔ لہذا ترکیب کیا کریں گے؟ اقائمان الزیدان میں ہم یوں کریں گے کہ قائمان خبر مقدم ہے اور الزیدانی یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ قسم اول ہے۔ اقائمون کے اندر بھی قائمون یہ خبر مقدم ہے اور الزیدون اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ دو صورتیں پڑھ لی اتفاق کی۔ اگلی صورت ہے اختلافی۔ اختلافی صورت میں ایک صورت یہ ہے کہ جی صیغہ صفت تو مفرد ہو اور بعد والا اسم ظاہر وہ تثنیہ یا جمع ہے۔ اب یوں کہتے ہیں اقائم الزیدانی، اقائم الزیدون، تو قائم صیغہ صفت مفرد ہے، زیدانی اور زیدون یہ کیا ہے؟ جمع۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کو فاعل بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب وہ اسم فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہو تو فعل مفرد ہی ہوتا ہے، بے شک فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ لہذا قائمن صیغہ صفت مفرد ہے، الزیدانی اور الزیدون اس کے لیے فاعل ہے، لہذا یہ مبتدا کی کون سی شکل بن جائے گی؟ مبتدا کی قسم ثانی ہو جائے گی کہ اقائم کے بعد الزیدانی اور الزیدون اس کے لیے فاعل ہے۔ اب کیا ہے؟ ویسے ہی گلا خراب ہو گیا جی۔ تو اقائم الزیدانی اور الزیدون کی ترکیب سمجھ آ گئی۔ جب جو ہے وہ صیغہ صفت مفرد کا ہے، بعد والا اسم ظاہر وہ تثنیہ یا جمع ہے، تو یہ مبتدا کی قسمیں بولو قسم ثانی ہے یہ۔ اب اگر ہم اس کو اول بنانا چاہیں، اول بنائیں گے تو اقائم الزیدانی کی ترکیب کیا کریں گے؟ الزیدانوں کو اگر ہم مبتدا، پھر یہی کریں گے نا کہ زیدانی کو مبتدا بنائیں گے اور قائمن کی اس کے لیے خبر بنائیں گے۔ تو زیدانی یہ تثنیہ ہے، قائمن یہ اس کی خبر ہے، یہ مفرد ہے۔ قائمن میں ضمیر ہے جو ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ زیدان کی طرف، اور ضمیر جو قائمن کے اندر ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ وہ تو مفرد کی ضمیر ہے۔ اب اس کا مرجع جو ہے وہ تثنیہ ہے، لہذا اب راجع مرجع میں مطابقت نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ہم یوں پڑھتے ہیں اقائم الزیدون، الزیدون کو اگر ہم مبتدا بنا لیں اور قائم کو اس کے لیے خبر، تو خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، خبر میں ضمیر ہے جو راجع ہے مبتدا کی طرف اور وہ جمع ہے اور ضمیر لوٹنے والی وہ
مفرد کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جی جب صیغہ صفت وہ مفرد ہو، بعد والا اسم ظاہر ہو، تثنیہ یا جمع ہو، اس میں کیا حکم ہو جائے گا؟ یہ مبتدا کی صرف قسم ثانی بن سکتی ہے، مبتدا کی قسم اول اس کو ہم نہیں بنا سکتے۔ 3 صورتیں آ گئی، دونوں مفرد میں اتفاق ہیں، متفق ہیں، دونوں تثنیہ جمع میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی صیغہ صفت مفرد کا ہے اور بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع۔ آخری صورت یہ ہے کہ جی صیغہ صفت تو تثنیہ یا جمع ہے، بعد والا اسم ظاہر مفرد ہو۔ اب یوں کہہ دیں اقائمان زید، اقائمون زید، اقائمان میں قائمان صیغہ صفت ہے، تثنیہ ہے اور بعد والا اسم ظاہر مفرد ہے۔ اقائمون میں قائمون جمع ہے، بعد والا اسم ظاہر مفرد ہے۔ اب اس کو کون سی صورت بناتے ہیں؟ تو اگر ہم مبتدا کی قسم ثانی بناتے ہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اقائمان زید کو مبتدا کی قسم ثانی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ قائمان میں تو ضمیر آ گئی ہے، لہذا زید کو ہم مبتدا کی قسم ثانی بنا کر زید کو ہم فاعل نہیں بنا سکتے۔ اقائمون زید میں بعد والا جو زید ہے اب یہ قائمون کا فاعل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قائمانی اور قائمون میں تو ضمیر ہے، وہی اس کا فاعل ہے، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بن سکتے۔ اب چلو مبتدا کی قسم اول بنا لیں، تو اگر قسم اول بناتے تو پھر عبارت یوں ہو جائے گی زید قائمانی، زید قائمون، یوں عبارت بن جائے گی، زید مبتدا قائمان اس کی خبر، زید مبتدا قائمون اس کی خبر، تو خبر اور مبتدا میں تو مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، مبتدا مفرد ہے تو خبر کا بھی مفرد ہونا ضروری ہے، لہذا قائمان تثنیہ اور قائمون یہ جمع ہے، تو یہ مبتدا کی قسم اول بھی نہیں بن سکتے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر صیغہ صفت تثنیہ ہو یا جمع ہو اور بعد والا اسم ظاہر مفرد ہو، اس کا عربی کلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو کتنی صورتیں رہ گئی؟ صرف 3 صورتیں رہ گئی جو مستعمل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا حکم بھی آ گیا، لیکن ترجمہ میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ فَإِن طَابَقَتْ، اگر مطابق ہو جائے، طابقت کے اندر ضمیر ہے، آگے اس کے مرجع کو متعین فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے، تو فرماتے ہیں الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی او الاستفہام، کہ جی وہ صیغہ صفت جو کہ واقع ہے حرف نفی یا استفہام کے بعد وہ مطابق ہو جائے، ضمیر کا مرجع متعین ہو گیا، مفرد کے، مفرد سے کیا مراد ہے؟ صیغہ صفت ہے، اس کو موصوف کی ضرورت ہے تو وہ اسمن لگا دیا کہ جی وہ اسم مفرد کے مطابق ہو جائے۔ اب اسم مفرد جو صیغہ صفت کے ساتھ واقع ہونے والا ہے 2 طرح سے ہو سکتا ہے، اب یوں بھی کہہ سکتے قائم زید اور یوں بھی کہہ سکتے زید قائم، زید قائم سے پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، دونوں ہی مستعمل ہے۔ یہاں پر کون سی صورت مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی مذکوراً بعدہا، صیغہ صفت سے مراد صیغہ صفت کے ساتھ جو اسم ہے اس سے مراد وہ والا ہے جو کہ صیغہ صفت کے بعد واقع ہو، لہذا قائم زید والی صورت وہ جو ہے وہ مراد ہے، زید قائم والی صورت مراد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مذکوراً بعدہا، جو مذکور ہو اس کے بعد، جیسے اس کی مثال کیا ہے، ما قائم زید اور اقائم زید، لہذا یہ مفرد کی قید لگا کر احتراز ہو گیا کون سی صورت سے؟ جب وہ ایک دوسرے کے مطابق ہو جائے تثنیہ یا جمع میں، تو فرماتے ہیں کہ واحترز بہ، اس سے احتراز ہوا ہے، عما اس صورت سے، اذا طابقت مسنن، جب کہ وہ مطابق ہو جائے کس کے؟ مثنیٰ کے اعتبار سے، جیسے اقائمانی الزیدانی، اور یا مجموعہ کے اعتبار سے جیسے اقائمون الزیدون، فإنہا حینئذ، پس بے شک وہ اس وقت، خبر لیس الا، صرف خبر ہی ہے، بس اس وقت یہ صرف کون سی چیز، یعنی یہ جو صیغہ صفت ہے، یہ صیغہ صفت صرف اور صرف خبر ہی واقع ہو سکتے ہیں، اور یہ مبتدا کی قسم اول ہی بن سکتے ہیں، مبتدا کی قسم ثانی نہیں بن سکتے۔ آج آپ کے استاد جی نہیں آ رہے۔ جاز الامران، تو جائز ہیں 2 امر، کون کون سے؟ نمبر 1 کون الصفت مبتدأً، صفت کا
مبتدا ہونا، وما بعدہا فاعلہا اور اس کے ما بعد کا فاعل ہونا، یسد مسد الخبری جو کہ خبر کے قائم مقام ہو، جو کہ خبر کے قائم مقام ہوگا۔ ایک یہ بات، وکون ما بعدہا مبتدأ اور اس کے ما بعد کا مبتدا ہونا، وصفت خبرا اور صفت کا خبر ہونا، مقدما علیہ اس پر مقدم، اس پر خبری مقدم ہونا۔ یہ دو صورتیں اس میں جائز ہے۔ کون سی صورت میں؟ جب کہ دونوں مفرد ہونے میں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ فہا ہونا ثلاث صور، میں نے بتایا کہ صورتیں بنتی کتنی ہیں؟ 4 ہے، لیکن مستعمل کتنی ہیں؟ 3 ہے، اس وجہ سے ان 3 کو ذکر کیا۔ فہا ہونا سور ثلاث صور، یہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ احداہا ان میں سے ایک یہ ہے، اقائمان الزیدان یعنی دونوں جو ہے وہ مطابق ہوں ایک دوسرے کے، کس میں؟ تثنیہ ہونے اور جمع ہونے، یہ دونوں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ اس وقت متعین ہے، أَن يَكُونَ الزَّيْدَانِ کہ یہ جو زیدان ہو یہ مبتدا ہو، اور قائمان خبراً مقدماً علیہ اور قائمان یہ اس کے لیے خبر مقدم ہو، یہ متعین ہے مبتدا کی قسمیں۔ جی، وثانیتها اور ان میں سے ان تینوں میں سے دوسری صورت یہ ہے، اقائم الزیدان کہ جی صیغہ صفت کیا ہو؟ مفرد ہے، بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ اور اس وقت متعین ہے، أَن يَكُونَ الزَّيْدَانِ کہ یہ جو زیدان ہو، فاعلاً یہ فاعل بنے، للصفت اس صفت کے لیے، قائماً مقام الخبر خبر کے قائم مقام ہوتے ہوئے۔ تو یہ کون سی صورت بن جائے گی؟ مبتدا کی قسم ثانی بن جائے گی۔ وثالثتها اور ان میں سے تیسری صورت یہ ہے، اقائم زید یعنی دونوں مفرد ہو، ویجوز فیہ الامران اور اس میں دونوں ہی صورتیں جائز ہیں، کما عرفت جیسے کہ تم نے اس کو پہچان لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کیا مسئلہ ہوا کہ جی صیغہ صفت کا بعد میں اسم ظاہر کے ساتھ جو اس کے واقع ہے اس کے ساتھ واقع ہونے کی جو مستعمل صورتیں ہیں کتنی ہیں؟ 3 صورتیں، دونوں مفرد ہونے میں برابر ہوں، صیغہ صفت بھی مفرد، بعد والے اسم ظاہر بھی مفرد۔ اس میں 2 طرح کا اعراب جائز ہے، مبتدا کی قسم اول بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا اتفاق ہو جائے تثنیہ یا جمع میں، جیسے اقائمان الزیدانی اقائمون الزیدون۔ اب اس صورت میں جو اسم ظاہر ہے اس کو ہم صیغہ صفت کے لیے فاعل نہیں بنا سکتے، جب فاعل نہیں بنا سکتے تو یہ مبتدا کی قسم ثانی بھی نہیں بن سکتی، اس صورت میں یہ مبتدا کی قسم اول ہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت مفرد ہو، بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، اس صورت میں ہم اس کو مبتدا اور خبر جو قسم اول ہے وہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ خبر اگر ہم بنائیں گے تو اس صیغہ صفت کو خبر بنائیں گے اور بعد والے اسم ظاہر کو مبتدا بنائیں گے تو پھر مطابقت نہیں رہے گی مبتدا اور خبر میں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس صورت کو جب صیغہ صفت مفرد ہے، بعد والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع ہے، اس کو ہم مبتدا کی قسم ثانی بنا لیں، اور صیغہ صفت جو ہے یہ مبتدا ہے اور بعد والا اس کے لیے وہ فاعل کی شکل میں آ جائے گا۔